لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ پہلے بیان فرمایا یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو اسی لیے اس کا ترجمہ بنی اسرائیل کا ترجمہ کبھی کبھی اولاد یعقوب کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ انعامات اور اکرام فرمائے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے درمیان بہت کثیر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل کیا گیا جس کو من و سلوہ کہتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ فرعون اور اس کی قوم سے ان کو نجات دلوائی، ان کے لیے پتھروں سے چشمے جاری کروائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی خطاؤں کے باوجود بے حد عفو و درگزر سے کام لیا۔ تو یہ تمام انعامات ان پر نازل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے ساتھ کیے گئے اس اچھے سلوک کو یاد کروا رہا ہے، تاکہ یہ بعد میں آنے والے یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے ان احسانات کو یاد کریں، ان کا مادہ مروت جاگے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محسن ہونے کا اعتراف کر کے اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوں اور اس کے احکامات کو پورا کریں۔ ان میں سے ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، تو یہ آپ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائے۔ اب جو اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے عہد کو پورا کرو، یہ وعدہ توریت شریف کے واسطے سے لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے احکامات کو پورا کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اور اس میں سے ایک پھر حکم یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ تو اب یہ چونکہ ایمان لے کر نہیں آئے تو گویا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یہ اس کی شان کریمی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنے کا پابند نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہ چیز لے لی کہ اگر یہ وعدہ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے احکامات شاقہ، جو سخت قسم کے احکامات تھے، وہ دور فرما دے گا، اور ان سے جو خطائیں ہوں گی بھی تو ان سے درگزر فرما کر انہیں داخل جنت فرمائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم میری اطاعت کا وعدہ پورا کرو، جس میں سے ایک صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بھی ہے۔ اگر تم ان پہ ایمان لاؤ گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں معاف فرما کر داخل جنت فرما دوں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا، وہ کتاب یا وہ چیز جو اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑے داموں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم اس کتاب کی تصدیق کرو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ گویا کہ قرآن عظیم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور یہ بیان فرما دیا کہ یہ قرآن عظیم تمہاری توریت کی تصدیق کر رہا ہے، لہٰذا تم اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ یاد رکھیے کہ قرآن عظیم توریت کی تصدیق فقط اس اعتبار سے کرے گا کہ یہ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو توریت میں تحریفات ہیں قرآن اس کی بھی تصدیق کرے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ وہ تو خود قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ توریت میں تحریفات ہوئیں، تو جو تبدیلیاں ان یہود نے اس کتابوں میں کیں ان سے قطع نظر یہ توریت اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں احکامات وغیرہ بیان کیے گئے، اس کی تصدیق قرآن کرے گا۔ اور قرآن کی یہ تصدیق ان یہودیوں کو بھی معلوم تھی کہ قرآن عظیم میں یہ تصدیقات موجود ہیں جو بالکل بعینی توریت کے مطابق ہیں، تو لہٰذا اب ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہود پہلے انکار کرنے والے تو نہیں تھے،
انہیں تو بعد میں خبر ملی تھی، پہلے تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو مشرکین مکہ چونکہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، لہذا اس آیت پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ پھر جو بیان فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم میری آیات کو تھوڑے داموں مت بیچو۔ مسئلہ یہ تھا کہ علماء یہود اپنی قوم کے رئیس اور سردار تھے، لوگ ان کے پاس اکتساب علم کے لیے آتے تھے، نذرانے اور تحائف پیش کیا کرتے تھے، اس طرح ان کو مقام سرداری حاصل تھا، اور یہ ان تحائف اور نذرانوں کی وجہ سے بہت ساری سہولیات حاصل کیے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا جو توریت میں موجود تھیں، وہ نشانیاں بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں پائی گئیں۔ اس وقت انہیں شدید خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ہم یہ بتا دیں گے کہ یہ واقعی وہ نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آخری نبی ہیں، تو ہماری سرداری جاتی رہے گی۔ لہٰذا اس وجہ سے ان لوگوں نے ان آیات کو چھپا لیا، لوگوں کو سناتے ہی نہیں تھے، بتاتے ہی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے، اور اس طریقے سے گویا کہ انہوں نے اگر یہ بتاتے تو انہیں اخروی انعامات ملتے، لیکن انہوں نے ان اخروی انعامات کے بدلے میں ان دنیاوی نذرانوں اور تحائف کو اختیار کر لیا۔ تو گویا کہ یہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک تبدیلی ہے کہ اخروی انعامات کے بدلے میں دنیاوی انعامات کو حاصل کر لینا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرع سے تعبیر فرمایا کہ انہوں نے تم میری آیات کو سستے داموں مت بیچو، یعنی تمہیں ان آیات کے بدلے میں اخروی انعامات ملیں گے، اور تم انہیں چھوڑ کر دنیاوی چند چیزوں کو اختیار کر رہے ہو تو تمہاری نادانی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرما کر ان کی کم عقلی اور ان کی کم فہمی کو واضح فرمایا، اور ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال وہ نہ کر سکے۔ تو آگے اللہ نے خود بیان فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تو خاص تم مجھ ہی سے ڈرو۔ دنیاوی لوگوں سے مت ڈرو کہ ہمارے مناصب چھن جائیں گے، ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ سے ڈر کر جو اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لوگوں کے دل میں اس کی تعظیم پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے دنیاوی مناصب خود بخود چل کر قدموں تک آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ یا باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، اسی طرح حق کو نہ چھپاؤ، یہ تمہارا بہت بڑا قصور ہے۔ اور واقعی یہودیوں کے اندر یہ دونوں خصلتیں موجود تھیں کہ وہ حق کو چھپایا کرتے تھے۔ وہ آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان ہوئیں اور جن کو جاننے کے بعد، جن کو دیکھنے کے بعد یہ یقین کامل حاصل ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخر الزماں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا ہے، تو اس طرح انہوں نے حق کو چھپا کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور یہ باطل کو حق کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ اس کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک قول کے مطابق یہ تھوڑا سا سچ کہتے اور اس کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے توریت کی تعلیم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جانب مبعوث فرمائے گئے، یہ حق تھا، جبکہ یہ اس کے ساتھ ہی ملا دیا کرتے نہیں بھیجے گئے بلکہ دیگر امتوں کے لیے ہیں یا دیگر لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور ایک صورت اس کی یہ تھی کہ انہوں نے توریت میں تحریفات کی۔ توریت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حق کلام تھا، اس میں انہوں نے باطل یعنی اپنی تحریفات ملا دیں، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہوا۔ اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب ایک حق بات ہے، سچ بات ہے، تو اس میں اس طرح کی گڑبڑ پیدا کرنا کہ سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو جائے، خطا میں مبتلا ہو، ہدایت سے دور ہو جائے، یہ حرام ہے، اور یہ یہودیوں کے افعال تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں ایک تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، یہ آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرنے سے مراد فقط ایک دو وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، یا موڈ کے مطابق نماز پڑھ لینا اس سے مراد نہیں ہے، یا نفس کے تابع ہو کر نماز پڑھنا مراد نہیں کہ جب دل چاہا تو نماز پڑھ لی، جب دل چاہا تو ترک کر دی، بلکہ اقیم الصلاۃ جب بھی آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کو آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آداب ظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی شرائط اور فرائض، واجبات وغیرہ مکمل ہونے چاہیے، نماز کی ادائیگی کا مکمل علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔
اور آداب باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو حاضر رکھ کر نماز پڑھے، وساوس سے حتی الامکان بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا مکمل کامل یقین اس کو حاصل ہو، اور مکمل توجہ نماز کی طرف رکھے، جس کو ہم خشوع و خضوع سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ آداب ظاہرہ اور باطنہ کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہاں پر پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن عظیم میں اجمالی طور پہ احکامات ذکر کیے گئے ہیں، ان کی مکمل تفسیر پھر یا تفصیل حدیثوں میں آتی ہے، اور پھر اس کی مزید وضاحت فقہ کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے یہاں پہ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کس طرح ادا کی جائے گی، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی، کون کون ادا کرے گا، کس کس کو دی جائے گی، اس کی تفصیل یہاں موجود نہیں ہے، وہ حدیثوں میں اور پھر ان کی مزید وضاحت فقہ میں موجود ہوتی ہے۔ آگے بیان فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پر بھی آپ یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کا حکم دیا، خاص طور پہ رکوع کا تذکرہ کیا، ایک رکن بیان کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود عبادت تو کرتے تھے لیکن ان کی عبادت میں رکوع شامل نہیں تھا، تو خاص طور پہ رکوع کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں گویا کہ باجماعت نماز کا حکم دیا۔ یہود بلکہ پچھلی کسی بھی امت میں باجماعت نماز نہیں تھی، یہ ہماری اس امت کا خاصہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر خاص طور پہ رکوع اور جماعت کا تذکرہ فرما کر اشارہ فرما دیا کہ اب یہود کو اپنی طریقہ عبادت کو ترک کرنا ہوگا، اب انہیں اصول میں بھی اور دیگر احکامات جن کو فروع کہتے ہیں ان تمام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اب انہیں رکوع بھی کرنا ہوگا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو یہاں سے بعض فقہاء نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے جماعت کا وجوب ثابت کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اس میں ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ فقہائے احناف کے اس میں 6 قول ہیں نماز با جماعت کے بارے میں، جو عام فرض نمازیں ہوتی ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں 6 اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض عین ہے، تو ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا جماعت کو۔ ایک واجب عین کا قول ہے کہ ہر ایک واجب کفایہ ہے کہ چند لوگوں نے آ کے جماعت ادا کر لی تو باقی بروئے ذمہ ہوں گے۔ ایک قول سنت مؤکدہ کا ہے، اور ایک قول مستحب کا ہے، ایک مباح کا ہے، اور اس میں صحیح ترین قول اور قوی قول واجب عین کا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جبکہ کوئی عذر نہ ہو یہ واجب ہے، کیونکہ آیت سے بھی ثابت ہے اور احادیث کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ ضمناً یہ بھی یاد رکھیں کہ نوافل کی جماعت یہ مطلب آج کل کی جاتی ہے تو یہ وَارْكَعُوا مَعَ الراکعین کے تحت وہ داخل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض نمازوں کے بارے میں کلام ہے۔ لہذا اگر کسی مقام پر نفل جماعت قائم ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کرنا کوئی ہم پر لازم نہیں ہے۔ فی زمانہ علماء متاخرین نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے کہ پہلے دور میں نفل کی جماعت کو اس لیے مکروہ قرار دیا گیا کہ اس زمانے میں فرض کی بڑی رغبت تھی، اگر نفل کی جماعت عام ہو جاتی تو فرض کی رغبت میں کمی پیدا ہوتی، فرض کی اہمیت میں کمی آتی، تو منع کر دیا گیا۔ اب اس دور میں لوگ فرائض بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ نوافل کے ذریعے عبادت کی طرف مائل ہوں اور غالب گمان یہ ہو کہ اس طرح اجتماعی عبادت کی وجہ سے فرض کا ذوق بھی بڑھے گا تو پھر منع نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ادا کرنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس آیت کے تحت وہ داخل نہیں ہوگا۔ اور جمعے کی جماعت یاد رکھیں کہ یہ شرط ہوتی ہے جمعے کے لیے، اگر جماعت نہ ہو تو جمعہ نہیں ہوگا۔